کھل کے دے دے تاکہ کوئی اور بھی حوصلے والا اتر جائے اور تجھے بھی تیرے سامنے وہ بھی کھل کے دینے پر آمادہ ہو جائے. اور جانتا ہے یہ بن کیا رہا ہے؟ یہ مسجد نہیں بن رہی ہے. مدینے والے آقا سے پوچھو, ہم سے کیا پوچھو گے, ان علماء سے کیا پوچھو گے, بلکہ پوچھو اس پروردگار سے جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے, جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے. اس رب نے فرمایا ہم نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا. ہم نے کہا اے محبوب آپ ہی بتا دیجئے مقام کیا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سن جو مستانے جا رہے ہیں یہ رسول پناہ والے جو بنانے جا رہے ہیں, یہ محل نہیں بنا رہے ہیں, یہ کوٹھی نہیں بنا رہے ہیں. فرمایا کیا بنا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو اے صحابہ, اگر اس میں کوئی روڑا بھی لگائے گا تو وہ روڑا نہیں ہے بلکہ جنت کی مرمت ہو رہی ہے, جنت بن رہی ہے. تو میرے پیارے بھائی اب کس کا حوصلہ ہے جنت میں جانے کے لیے؟ اب جو جنت میں جانے والے ہیں وہی جنت میں پیسہ خرچ کریں گے. اب جنت خریدنے کے لیے 50 روپیہ کہا بھیا جنت بھی 50 روپیہ میں مل جائے گی. اتنی قیمتی جنت خریدو تو 50 روپے میں, اور اپنا سوٹ لینے جاؤ تو 11,000 روپے میں. یعنی جنت اتنی نچلے طبقے کی ہو گئی, اتنا ہلکا معاملہ ہو گیا. جب تم اپنے سوٹ خریدنے بیٹھے تو میاں 11,000 روپے چلے گئے شو روم پہ. اب اس کے بعد جب مسجد خریدنے آئے تو 50 روپے مٹھی میں داغ لیے. کہا صاحب لو مولانا صاحب چپے سے رکھ لو, جنت لے رہے ہیں. اتنی ہلکی جنت. جنت کی قیمت دیکھیں مسلمانوں نے کیا سمجھی ہے, کیا قیمت سمجھی ہے. ارے تم نے سنا نہیں تھا کہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ, اللہ کا وہ مقدس ولی, اللہ کا مقدس وہ بابا کیا کر رہا تھا؟ مسجد میں زمین پر گھروندا بنا رہا تھا. زمین کے اوپر مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے. لوگ پوچھتے تھے بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہتے تھے جنت بنا رہا ہوں جنت. لوگ پوچھتے تھے بابا کیا بنا رہے ہو؟ لوگ سمجھتے تھے جنت بنا رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے جو اس سے قریب ہو جاتا ہے وہی بابا ہوتا ہے. جو اس سے قریب ہوتا ہے اسی کو بابا کہا جاتا ہے. تو میاں کیسے تھے؟ وہ بنا رہے ہیں مسجد. اب انہوں نے کیا کام کیا؟ اللہ کا گھر بنا کے بعد کیا فرما رہے تھے؟ جنت بنا رہا ہوں. لوگ ہنستے اور چلے جاتے, کہتے بتائیے بابا جنت بنا رہے ہیں. لوگ ہنسے اور چلے گئے, لوگ ہنسے اور چلے گئے. آ رہی ہے ایک عورت, یہ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے میاں. بڑے بڑے دولت والے آئے, بڑے بڑے پیسے والے آئے, بڑے بڑے خزانے والے آئے, بڑے بڑے مال والے آئے. سب پوچھتے چلے جا رہے ہیں بابا کیا بیچ رہے ہو, کیا بنا رہے ہو؟ تو بابا عرض کر رہے تھے جنت بنا رہا ہوں, جنت بنا رہا ہوں. پوچھا, اب کوئی نے نہیں پوچھا بابا جنت کوئی لینے کو تیاری نہیں ہوا. آنے والی اگر قسمت والی کوئی عورت آ رہی ہے تو ایک مومنہ آ رہی ہے, ایک عورت آ رہی ہے. وہ کون سی عورت ہے؟ وہی تھی زبیدہ خاتون آ رہی ہے. اور آنے کے بعد بادشاہ کی بیوی نے پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں جنت. کہا بابا کیا جنت بیچو گے بھی؟ فرمایا ہاں ہاں بیچ بھی ڈالوں گا. کہا کیا قیمت ہے تمہاری جنت کی؟ تو آپ نے فرمایا 30 درہم. زبیدہ نے 30 درہم نکالے, عنایت کر دیے. انہوں نے ایک طرف کا گھروندا بگاڑ دیا اور فرمایا جا جا تیری ہو گئی. ایک طرف کا گھروندا بگاڑ دیا, فرمایا جا جا تیری ہو گئی. اب جنت خرید لی. کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا, ماہ 2 ماہ نہیں گزرے تھے, سال 2 سال نہیں گزرے تھے. صرف دن گیا, رات آ گئی. اتنا سا ٹائم گزرا تھا, رات کی تاریکی آئی. ہارون رشید بادشاہ سو رہے ہیں, رات میں خواب دکھائی دیتا ہے, رات میں سپنا دکھائی دے رہا ہے. فرماتے میں بادشاہ ہو کر آج تک میں نے ایسا محل نہیں دیکھا, آج تک اتنا قیمتی محل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا. اب جب کہہ رہے ہیں جس کا باہر سے حسن اتنا اعلیٰ ہے,
ہے اس کا دروازہ کتنا خوبصورت ہوگا، اور جس کا دروازہ اتنا خوبصورت ہو اس کے اندر کا حصہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا قریب سے دیکھوں گا۔ ہارون رشید آگے بڑھے، جب قریب کے میدان میں پہنچے دروازے کے اوپر لکھا دیکھا تو اس میں لکھا تھا ھذا زبیدہ خاتون، یہ محل زبیدہ خاتون کا ہے۔ اب ہارون رشید طرف اٹھے، مسکرا دیے، ہنسنے کے بعد کہہ رہے ہیں اب تو باہر سے بھی دیکھوں گا، اب اندر بھی دیکھوں گا۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے اپنے قدم اٹھائے، اندر جانا چاہتے تھے، اندر دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک دروانی کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اس نے ڈانٹ کر کہا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا سنو یہ محل تو میری بیوی کا ہے، اس پہ زبیدہ کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو اس دروانی نے کہا تھا یہ دنیا نہیں ہے یہ آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے یہ آخرت ہے۔ جو بیوی نے کمایا ہے وہ بیوی کو ملے گا، جو میاں نے کمایا ہے وہ میاں کو ملے گا۔ یہاں جو جیسا کما لے گا اسی کو ملے گا، یہاں بیوی و میاں نہیں چلتا۔ معاملہ جو دنیا سے کر کے آئے ہو اگر ایسے ہی چل دیتا تو بیویاں گھر میں نماز پڑھتی رہتی اور شوہر ان کے چھکے اڑاتے رہتے، سب نماز میں لکھے جاتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں میدان آخرت میں جیسا کرو گے اس کا اجر ویسا ہی ہوگا۔ اب پتہ یہ چلا تو دیکھا، اب ہارون رشید بادشاہ نے جب دیکھا یہ حال ہے کہ اندر جانے نہیں دیا گیا، کہا یہ دنیا نہیں یہ آخرت ہے، واپس چلے جاؤ۔ واپس ہو جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، ہارون رشید کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اب ایسا چہرے کی رنگت بگڑ جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، زبیدہ خاتون اٹھی، شوہر کو اس طرح مایوس دیکھا، زبیدہ پوچھنے لگی میرے سرتاج کیا کھو گیا ہے، کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ اب کیا بتاتے کیا جواب دیتے؟ چپ چاپ ہیں۔ بیوی عرض کر رہی میرے سرتاج بتاتے کیوں نہیں، کیا چیز کھو گئی ہے؟ بولے تو کہنے لگے زبیدہ رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا بیان کرو۔ جب خواب بیان کرنے لگے ہارون رشید بادشاہ کہنے لگے میں نے ایک عالیشان محل دیکھا، محل بڑا خوبصورت تھا، آج تک نگاہوں نے ایسا نہیں دیکھا۔ میں دروازے پہ گیا تو دروازے کو دیکھا بڑا خوبصورت تھا، میں نے اس دروازے پر نگاہ اٹھائی تو زبیدہ تیرا نام لکھا ہوا تھا، میرا دل خوش ہو گیا، میں باہر سے بھی دیکھوں گا اندر سے بھی دیکھوں گا۔ تو کہنے لگے جیسے ہی میں نے اپنے قدم اٹھائے اندر جانا چاہتا تھا کہ دروازی نے مجھے للکار دیا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس نے ڈانٹ کر کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہنے لگے میں نے کہا یہ میری بیوی کا محل ہے۔ انہوں نے کہا سنو یہ دنیا نہیں یہ آخرت ہے، جو بیوی نے کمایا وہ بیوی کو ملے گا، جو میاں نے کمایا وہ میاں کو ملے گا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ زبیدہ میری آنکھیں کھل گئی، وہ محل کون سا ہے؟ زبیدہ مسکرائی، کہنے لگی میرے سرتاج پریشان کیوں نظر آتے ہو، ابھی بابا کو ڈھونڈ لینا تم بھی لے لینا، بابا کو تلاش کر لینا ابھی تمہیں بھی مل جائے گی، بابا کو تلاش کر لینا، تلاش کرنے کے بعد ابھی تم بھی لے لینا۔ اب میاں خوش ہو گئے، ہارون رشید بادشاہ جیسا مال والا آدمی، جب زبیدہ سے پتا چلا صبح ہو جائے بابا ڈھونڈ لو مل جائے گی۔ ایسے ہی ہمارے رسول پناہ کے بھائی یہ سب قطعی ایک دم تیار بیٹھے، ٹوپی لگائے، قطعی جنت خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تیار۔ اب بات بھی صحیح ہے یار، نبی کے امتی ہے، نبی کہتے جنت ہے تو پھر تو لے کے رہنے چاہیے۔ جو مایوس ہو گیا وہ مایوسی ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہارون رشید بادشاہ خوش ہو گئے، جب بیوی نے کہا بابا کو ڈھونڈ لینا صبح ہو گئی جنت مل جائے گی۔ ہارون رشید کو جب پتہ چلا تو بابا کو ڈھونڈنے لگے، پہلے بابا سینکڑوں بار ملے، بابا سینکڑوں بار ملے، لے نہیں پائے، مگر زبیدہ نے جب خرید لی اور جب دیکھ لی تو حیرت میں پڑ گئی۔ حیرت میں پڑنے کے بعد ہارون رشید تلاش کرنے لگے، جب تلاش کیا تو بابا مل گئے۔ اب جب بابا مل گئے تو پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ تو کہا جنت بنا رہا ہوں، جنت۔ کہا بابا بیچو گے بھی؟ فرمایا ہاں ہاں بیچ بھی ڈالوں گا۔
کہنے لگے کیا قیمت ہے آپ کی جنت کی؟ تو کہنے لگے ایک بادشاہ کی آدھی بادشاہی۔ جیسے ہی کہا ایک بادشاہ کی آدھی بادشاہی تو ہارون رشید چوکے، کہنے لگے بابا لوگوں کے یہاں بھی بھاؤ بدل جاتا ہے۔ ابھی تو کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں گیا، صرف دن گیا رات گئی، اتنی دیر میں اتنی قیمت بڑھ گئی۔ ہماری بیوی زبیدہ نے 30 درہم میں خریدی، ہمیں بادشاہ دیکھ کر بابا کی نیت خراب ہو گئی، آدھی بادشاہی مانگی جا رہی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ سے کہا تھا، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بادشاہ وقت چلا جا، مجھے تیری دولت کی ضرورت نہیں ہے، مگر سن، جب 30 درہم میں زبیدہ نے خریدی تھی تو بالکل نہ جان کر خریدی تھی، بغیر دیکھے خریدی تھی۔ جب بغیر دیکھے کوئی خریدتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور جو مال چھانٹ کے خریدتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے سن لے، اگر لینا ہے تو آدھی بادشاہی دے دے، اگر یہ جنت کی ضرورت ہے تو پتہ چلا اگر بے دیکھے مل گئی تو جو کوئی لیتا چلا گیا جنت سمجھ کر انشاءاللہ وہ لے لے گا، اور جو دیکھ کر آیا پھر قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا، کیا بتایا نبی نے؟ یہ ہمارا سب کا علماء کا بھی عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں کہ کائنات بدل جائے مصطفیٰ کی بات نہیں بدلتی؟ یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے، میاں کا بھی یہی عقیدہ، اور میاں کے یہاں جتنے میاں مدفون ہیں سب کا یہی ہے۔ دنیا میں جتنے میاں ہیں، ہندوستان میں وہ ہمارا بادشاہ جسے غریب نواز کہا جاتا ہے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے، ان کا بھی ایمان یہی ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا کائنات بدل سکتی ہے، ان کی بات نہیں بدل سکتی۔ میرے آقا نے ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحابہ شہید مسجد کا جو کونا بنا رہا ہے وہ مسجد نہیں جنت بنا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شہید مسجد کا جو کونے کی مرمت کر رہا ہے وہ جنت بنا رہا ہے، اور یہ تو نئے سرے سے بننے جا رہی ہے، نیا اس میں تو کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج اس کی انشاءاللہ تعمیر ہوگی۔ اب میں بھائیوں کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں، محسن میاں صاحب کی موجودگی میں 3 اینٹیں رکھی ہے بھیا، یہ 3 اینٹیں رکھی ہیں۔ ویسے مولانا صاحب کو 2 اینٹ اور منگوا لینا چاہیے، 3 تو یہ سجی بنی ہے، 2 اور لا کے رکھ لیں، 2 اینٹیں اور بلا کے لا کے رکھ لیں تاکہ معاملہ دیکھیں کون کہاں تک کس طرح سے۔ 1 اینٹ تو جنت کے نام معاملہ چلے گا ہی، اور 4 اینٹیں پھر 4 یاروں کے نام ہوں گی، پھر 5 اینٹیں پنجتن پاک کے نام سے چلیں گی۔ دیکھیں گے کہ آج کس کس کے دل میں یہ ساری محبتیں ہیں۔ پہلی تو یہ اینٹیں آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ 10 اینٹوں کی ضرورت نہیں، پہلے 1 اینٹ ہے۔ اور آپ نے دیکھا تھا موڑا کی سرزمین پر میں نے 1 اینٹ پہلے ہٹائی تھی۔ یہ اینٹ جنت کے اندر سب سے پہلے بنیاد ایک چیز رکھ دی